أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ حضرات نے 5 روزہ مرحبا رمضان کورس میں داخلہ لیا اور آج اس کورس کی آخری نشست ہے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں رمضان المبارک کی کچھ خاص عبادات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. تو آج کل 5 موضوعات ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے. پہلا تراویح، دوسرا اعتکاف، تیسرا لیلۃ القدر، چوتھا لیلۃ الجائزہ اور 5واں عید الفطر. کوشش کریں گے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں تمام گفتگو مکمل ہو جائے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تراویح سے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ مہینہ اپنے قرب کا بنایا ہے تاکہ مومنین جو پورا سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی کچھ مان کے کچھ نہ مان کے، اللہ تعالیٰ سے جو ان کے درمیان فاصلہ آ گیا ہے وہ فاصلہ کم ہو جائے اور وہ عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے. تو یہ مہینہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمانوں کو عطا فرمایا. اس مہینے میں کل 3 بڑی عبادات ہیں جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں. سب سے پہلا تراویح، سب سے پہلا رمضان کہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے. دوسرا تراویح، عشاء کے بعد رات کے وقت قیام کرے، نماز پڑھے جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور تیسرا لیلۃ القدر کی تلاش کہ وہ خاص رات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، صحابہ رضی اللہ عنہ کی خواہش اور آرزو پر ان کو یہ شب قدر انعام کے طور پر دی گئی، جس کی آگے جا کر تفصیل آپ ملاحظہ کریں گے. تو یہ لیلۃ القدر کی تلاش، تو یہ کل 3 عبادات ہیں اصل اس رمضان المبارک کی. تو ایک ایک کر کے ہم ان پہ بات کریں گے. پہلے دن آپ نے رمضان مینجمنٹ پہ بھی بات سن لی ہے کہ رمضان کی ہم تیاری کیسے کریں. دوسرا دن آپ نے رمضان مبارک کے جو احکام و مسائل ہیں، فقہی مسائل، ان پر بھی آپ حضرات کی پریزنٹیشن ہو گئی ہے. 2 دن تک زکوٰۃ کے متعلق، چونکہ اکثر لوگ اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے. اب ان جو دیگر عبادات ہیں ان پہ انشاءاللہ بات ہوگی. یہ حدیث، مشہور حدیث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کو 29ویں شعبان کو، یہ آپ حضرات کے سامنے گزر چکا ہے، اس لیے اس کی طرف ہم نہیں آئیں گے. ہم سب سے پہلے آتے ہیں تراویح کے معنی کی طرف کہ تراویح کا معنی کیا ہے. تو جیسے اردو میں واحد جمع ہوتی ہے، اسی طرح جو ہماری عربی زبان ہے اس میں بھی واحد جمع ہوتی ہے. تو تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا. نماز تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں، فتح الباری بخاری شریف کی شرح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بابت ارشاد فرمایا ہے کہ سمیت الصلاۃ فی الجماعۃ فی لیالی رمضان التراویح لانہم اول ما اجتمعوا علیہا کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین، کہ ہر 2 سلاموں کے بعد، یعنی ہر 4 رکعات کے بعد جو کبار صحابہ اور تابعین تھے وہ آرام کیا کرتے تھے، اور ہر 4 رکعات کے بعد وہ تھوڑا رکا کرتے تھے اور اس میں استراحت کیا کرتے تھے. اس لیے اس کو تراویح کہا جاتا ہے کہ ہر 4 رکعات بعد کچھ آرام کرنا. تو ہر 4 رکعات کے بعد امام صاحب کچھ دیر رکتے ہیں، اس میں لوگ پانی پیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں اور پھر دوبارہ نماز شروع ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو تراویح کہتے ہیں. تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص مکمل ایمان اور ثواب کی امید اس کے ساتھ رمضان المبارک کی رات میں قیام کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. تو جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرے، یعنی کہ تراویح کی نماز ادا کرے،
رمضان المبارک میں مکمل ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ان تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ یا تو کرنے کے ہیں یا نہ کرنے کے ہیں۔ اگر وہ کرنے کے ہیں تو ان کو عوامر کہا جاتا ہے۔ پھر عوامر 5 طرح کے ہیں: فرض، واجب، سنت موقتہ، سنت غیر موقتہ اور نوافل۔ فرض ان احکام کو کہتے ہیں کہ جن کا کرنا قرآن پاک میں آیا وارد ہوا، اور واجب ان احکام کو کہتے ہیں کہ ان کا کرنا ضروری ہو، لازم ہو، لیکن حدیث کے ذریعے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ارشادات کے ذریعے ہم کو بتایا ہو کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو لیکن حدیث میں ہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ کرنے کے کام کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ فرض کی مثال تو نماز کی ہے، واجب کی مثال وطر کی طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یوتر فلیس منا، کہ جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص وطر نہ پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا اس کا کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس کو واجب میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آتی ہیں وہ چیزیں جو سنت موقتہ ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ان کو کبھی نہ چھوڑا ہو، جیسے کہ فجر کی 2 سنتیں اور ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان پہ عمل کیا، تو ان کو سنت موقتہ کہہ دیتے ہیں کہ ہے سنت، لازم اس معنی میں نہیں جس معنی میں واجب ہے کہ واجب تو ہر حال میں کرنا ہے۔ سنت موقتہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کبھی اس کو کرنا ہمیشہ ہے، لیکن کبھی کبھی چھوڑا جا سکتا ہے، کبھی کبھی کوئی سفر ہو، حضر ہو، کوئی بیماری ہو، عام حالات میں اسے چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کی چھوڑنے کی عادت نہیں بنائی جا سکتی۔ اس کے بعد آتا ہے سنت غیر موقتہ کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو، تو اور لیکن امت کو اس کی ترغیب دی ہے، جیسے کہ عصر کی شروع کی 4 سنتیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے۔ تو یہ سنت غیر موقتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے لیکن لازم نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستقل طور پہ خود بھی اس کو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر 5ویں ہوتے ہیں نوافل کہ جس کی عمومی ترغیب ہوتی ہے کہ جیسے کہ تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کہ ان کو کیا جائے۔ ان تمام 5 میں سے تراویح کی نماز سنت موقتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم ٹولیوں کی شکل میں اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے، لیکن ابھی کبھی کوئی کسی عذر کی وجہ سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ چھوڑ دے تو کچھ گنجائش ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنانا جائز نہیں ہے، وہ گناہ ہو گئے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ سنت موقتہ کی نماز ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تراویح دور نبوی میں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تراویح کی کیا صورت پیش تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بخاری شریف کی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے نصف میں، رمضان کی رات کے نصف میں اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے مسجد میں اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر لوگ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ آپ علیہ السلام نے رات میں اس طرح سے جماعت سے نماز پڑھائی۔ تو پھر اگلے دن یعنی دوسری رات اور لوگ جمع ہو گئے، پھر آپ علیہ السلام نے نماز ان کو پڑھائی، اور پھر تیسرا دن ہو گیا تو لوگوں نے اور زیادہ بات کی اور پھر مسجد مکمل بھر گئی، بہت زیادہ مسجد بھر گئی۔ اور پھر جب تیسری رات یہ مسجد بھر گئی تو آپ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور پھر چوتھی رات مسجد مکمل بھر گئی، اور مسجد مکمل بھر گئی اور اس میں مزید گنجائش نہیں تھی لوگوں کے آنے کی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رات تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک دوسری روایت میں آتے کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کھنکھارا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آواز پہنچے اور آپ علیہ السلام باہر تشریف لے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور باہر تشریف نہیں لائے۔ اور پھر جب صبح فجر کی نماز پڑھانے آئے تو صبح فجر کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھائی، اور اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فتشہد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد پڑھا، ثم قال اما بعد، پھر آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ فإنه لم يخف علی مکانکم، کہ یخف علی مکانکم، کہ تمہاری جو حالت تھی اور جو تمہاری چاہت تھی وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی اور پھر تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے۔ تو پھر مکمل طور پہ یعنی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک، کہ یہی حال جاری رہا، یعنی صحابہ پھر جماعت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے، علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے،
اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی روایت ہے، اور معجم الاوسط للطبرانی، امام طبرانی نے اسے معجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں وطر کے علاوہ 20 رکعت پڑھی ہیں، مراد تراویح ہے۔ اسی طرح ایک اور یہ روایت ہے آپ حضرات کے سامنے ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ امام بیہقی نے اس کو اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں روایت کی ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کی شہر رمضان فی غیر جماعت، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں فی غیر جماعت، بغیر جماعت کے بھی، 20 رکعت الوتر، کہ 20 رکعت والوتر، اور نماز وتر، یعنی 20 رکعت پڑھا کرتے تھے پھر وتر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کی صرف تین راتوں میں جماعت کرائی، باقی راتوں میں جماعت کیوں نہیں کروائی، اس کی وجہ بھی آپ حضرات کے سامنے گزری۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز انفرادی طور پر آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے دو روایات، اور بھی روایات ہیں لیکن وقت کی قلت کی باعث صرف دو روایات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اور پھر یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ 3 دن یہ نماز بڑی جماعت سے پڑھی گئی، کیوں؟ تاکہ امت کو تعلیم اور ترغیب ہو جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی سب جاری رہا، یہی طریقے سے تراویح جاری رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ روایت آپ حضرت کے سامنے موطا امام مالک کی، امام مالک نے تو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نکلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ فی رمضان المسجد، رمضان کے مہینے میں مسجد کی طرف، تو جو لوگ تھے وہ الگ الگ جو ٹولیوں تھیں ان میں بکھرے ہوئے تھے۔ یصلی الرجل لنفسی، ایک آدمی یا تو خود نماز پڑھتا یا ایک آدمی کسی مجمع میں نماز پڑھتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان تمام کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، اور یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سب کو تراویح پڑھائیں۔ کہہ رہے ہیں پھر میں اگلے دن دوبارہ حضرت عمر کے ساتھ نکلا، اور لوگ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کتنی اچھی چیز جو اب شروع ہو چکی ہے، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھوڑ دیا تھا کہ فرض نہ ہو جائے، اب چونکہ وہ علت اور وہ وجہ وہ ختم ہو گئی، تو آپ علیہ السلام کی اس سنت کو دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں اجماع صحابہ کے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پہ کوئی نکیر بھی نہیں کی۔ تو جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کر دیا تو اور صحابہ کی موجودگی میں، تو اس سے اس کا ثبوت ہو گیا کہ اسی طرح 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے جماعت کی صورت میں ادا کی جائے، اور پھر کسی صحابہ نے اس پہ نکیر نہیں کیا، اور یہی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی نیچے روایت ہے، وہ بھی موطا امام مالک کی ہے کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب، کہ لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی تراویح پڑھا کرتے تھے رمضان میں 23 رکعتیں، مراد یہ کہ 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ یہ تو تراویح کی شرعی حیثیت ہو گئی کہ سنت موقت ہے، اور اس میں کیا کیا ضروری ہے کہ جماعت ہو، قرآن پاک مکمل پڑھا جائے، اور تیسرا یہ کہ 20 رکعتیں پڑھی جائے۔ اور اس کے بعد پہلا مسئلہ جو تراویح کے ہم مسائل میں ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ وتر تراویح کے بعد پڑھنا بہتر ہے، کہ اگر کہ وتر جماعت سے پڑھی جائے، تراویح کے بعد پڑھی جائے۔ اگر کسی نے غلطی سے وتر تراویح سے پہلے پڑھ لیا کسی بھی وجہ سے تو اس کی وتر ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا ہو اور پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ عشاء کی نماز نہیں ہوئی، کچھ لوگوں نے ایک مسجد میں نماز پڑھ لی، نماز کے بعد عشاء بھی پڑھ لی، تراویح بھی پڑھ لی، اور پھر معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تھی جس وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو اگر تو وہ دن باقی ہے اور ابھی صبح فجر نہیں ہوئی ہے تو ان کے اوپر عشاء کی نماز بھی دہرانا لازم ہے، اور عشاء کی نماز کیا تراویح دہرانا بھی ان پر ہے کہ ابھی تراویح کی بھی قضا کریں۔ اور اگر ایسا ہو گیا ہے کہ فجر کا وقت گزرنے کے بعد ہی مسئلہ معلوم ہوا تو پھر اس صورت میں عشاء کی نماز تو دہرائی جائے گی لیکن تراویح نہیں دہرائی جائے گی، کیونکہ تراویح سنت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں پہنچے اور عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو سب سے پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ
تراویح میں شامل ہو جائے، پھر امام صاحب کے ساتھ وطر پڑھے، اور اب حساب لگا لے کہ جتنی نماز اس کی تراویح کی پہلے شروع میں رہ چکی ہے وہ اب اس کو دوبارہ پورا کر لے وطر کے بعد۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ ہے، علماء کرام کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص لوگوں کو تراویح پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اگر وہ نہیں پڑھے گا تو جو مقتدی ہیں ان کا قرآن پاک مکمل نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ بس ایک قرآن پاک مکمل ہو جائے یہ کافی ہے، اسی وجہ سے 15 روزہ، 10 روزہ، 7 روزہ، 5 روزہ تراویح شروع ہو گئی۔ تو اس متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی نے قرآن پاک مکمل تراویح میں کر لیا تو مکمل رمضان جتنے دن ہو، 29 یا 30، اس کو پورا مہینہ جو اس کے لیے تراویح ہے وہ سنت موقع ہے، اس کو پوری کرنی ہوگی، یہ اس کے لیے سنت ہوگی۔ رمضان میں کی تراویح میں قرآن پاک مکمل کر لینا ایک علیحدہ سنت ہے، اور تراویح ایک علیحدہ سنت ہے، ان دونوں سنتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ تراویح کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ایسے قاری کو منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ قاری صحیح سے قرآن پاک کی ادائیگی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ایسے جو قاری ہوں جو قرآن پاک کو اس کے حق کے طریقے سے صحیح طریقے سے ادا نہ کر رہے ہوں، بس اسپیڈ لگا رہے ہوں کہ بس مقتدی خوش ہو جائیں اور اس میں ان کی آیتیں بھی رہ رہی ہوں اور ان کا تلفظ کی اور ادائیگی کی غلطی بھی ہو رہی ہے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے قرہ کے پیچھے نماز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اب تراویح میں ہم نے بتایا تھا شروع میں کہ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، تو جب بیٹھا جاتا ہے تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو مساجد میں بعض ایک دعا لگی بھی ہوتی ہے اور سب لوگ بہت ضروری سمجھتے ہیں اس دعا کو پڑھنا، تو ایسا نہیں ہے، وہ دعا پڑھنا سنت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس کو سنت کی نیت سے نہ پڑھے۔ یہ جو سبحان ذی العرش والملکوت والی دعا ہے، اس دعا کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی اس دوران دعا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ بھی والی بھی پڑھ سکتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی دعا نہ پڑھے خاموش رہے آرام کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آج کل بعض جگہوں پر یہ عمل شروع ہو گیا ہے کہ امام نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے کوئی موبائل میں یا مصحف میں قرآن پاک لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے وقت آدمی صرف نماز ادا کرے، نماز کے دوران مصحف اٹھانا یا کوئی ایسا کام کرنا جو نماز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب کچھ خواتین کے مسائل ہیں کہ خواتین تراویح کہاں پڑھیں۔ خواتین کے لیے تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ 20 رکعت آدمی مسجد جا کے پڑھتے ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ تراویح گھر میں پڑھیں اور علیحدہ علیحدہ پڑھیں، یہ ان کے لیے افضل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے جو سب سے افضل ہے نماز پڑھنا وہ اپنے گھر کے کونے میں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ خواتین کے لیے مردوں کی امامت کروانا جائز نہیں ہے، خواتین مردوں کی امامت نہیں کروا سکتے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد ایسی عورتوں کی امامت نہیں کروا سکتا کہ صرف ایک مرد ہو باقی ساری عورتیں ہوں اور ساری کی ساری نامحرم، یہ ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ لکھا ہے کہ اگر نامحرم عورتوں کے ساتھ کچھ اس کی محرم عورتیں بھی ہوں تو وہ پڑھا تو سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر عورتوں کے ساتھ مرد بھی ہوں اور مردوں کی صف کے پیچھے عورتوں کی صف لگے، یعنی کچھ ایک امام نماز پڑھائے تراویح کی، پھر پیچھے مرد ہوں، پھر درمیان میں پردہ ہو اور پھر عورتیں نماز پڑھیں، یا عورتیں کسی انڈر گراؤنڈ میں پڑھیں، یا عورتوں کی الگ جگہ ہو مردوں کی الگ جگہ ہو، تو جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہتر نہیں ہے، احتیاط کے خلاف نہیں ہے، آج کل کے فتن کے دور میں تو بالکل مناسب نہیں۔ اور آخری مسئلہ یہ کہ اگر کوئی خاتون حافظہ ہیں اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے تراویح نہیں پڑھائی تو میں قرآن پاک بھول جاؤں گی، تو ان کو پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد میں وہ قرآن پاک پڑھیں، اپنی نفلی نمازوں میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں۔ لیکن اگر اور بھی کچھ حافظہ عورتیں ہیں وہ مل کر پڑھنا چاہتی ہیں جو وہ عورت ہے حافظہ عورت، وہ گھر میں جو عورتیں ہیں ان کو ان کی امامت کروا سکتی ہے، بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ تو اس صورت میں آدمی کی طرح عورت آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ ان کی سب ایک صف بنا لے گی، جتنی بھی گھر کی عورتیں ان کو کھڑا کر لے گی اور ان کے درمیان کھڑی ہو جائے گی، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھائے گی۔
تراویح کا موضوع مکمل ہوا. اب رمضان المبارک کی ایک اور عبادت اعتکاف. اعتکاف کا مقصد اور اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا معنی، اس پر اب گفتگو کریں گے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے لغوی معنی ہوتے ہیں، مطلب ڈکشنری میں اعتکاف کہتے ہیں ایک جگہ ٹھہرنے کو، اور شریعت میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی مسجد میں جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہو وہاں پہ ٹھہرنا. اس کو اعتکاف کہتے ہیں کہ جامع مسجد میں جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہاں پر ٹھہرنا. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. رمضان مبارک میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایسی سنت موقدہ ہے کہ جتنا بھی علاقے والے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی لازمی کرے. اگر کوئی نہ کرے گا تو جتنے علاقے والے ہیں ان سب پر اس کا گناہ ہوگا. کسی نے بھی اس سنت پہ عمل نہیں کیا، ایک سنت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ تشریف لانے کے بعد 1 سال کے علاوہ ہمیشہ اعتکاف کیا ہے. تو اتنی مضبوط جو سنت ہو، اور پھر وہ 1 سال بھی جو اعتکاف نہیں کیا تو شوال میں اس کی جگہ اعتکاف فرمایا. تو جو اتنی اہم سنت ہو تو وہ سنت موقدہ علی کفایہ ہوتی ہے کہ اگر پورے علاقے میں کوئی ایک بھی اس کو نہ کرے تو تمام محلے پر اس کا وبال ہوگا. اعتکاف کا مقصد جو سب سے اہم ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے، کہ وہ شخص مکمل لوگوں سے اور دنیا سے کٹ کر شب قدر کی تلاش کرے. اعتکاف مسنون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اس کے متعلق 2 احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش ہیں. اس میں سے میں ایک پڑھ لیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے تو آپ علیہ السلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا. پھر وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ پہلے عشرے میں نہیں ہے تو پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا. پھر جب معلوم ہو گیا کہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے، آخر کی راتوں میں آخری عشرے میں اس کی طاق راتوں میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا. تو معلوم ہوا کہ سب سے اہم جو اعتکاف میں ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش. اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، واجب، مسنون اور نفل. واجب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، میں امتحان میں پاس ہو گیا تو پھر میں 1 دن یا 2 دن اعتکاف کروں گا مسجد میں. تو اسے پورے 1 دن کا روزہ رکھنا ہوگا اور 24 گھنٹے اس نے مسجد میں گزارنے ہوں گے، ایک مغرب سے دوسری مغرب تک. اسے واجب اعتکاف کہتے ہیں. دوسرا مسنون اعتکاف جس کا بھی ذکر ہوا رمضان مبارک کا اعتکاف. تیسرا نفلی اعتکاف، کسی بھی وقت مسجد میں جا کے اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، دل میں بس سوچیے. اعتکاف کی روح اور اس کا حاصل. اعتکاف کی روح کیا ہے؟ تو اعتکاف کی روح یہ ہے کہ دنیا کے تمام مشاغل کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے در پہ پڑ جانا اور اپنی حیات کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے اس پہ توبہ طائب ہو کر اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کے رک جانا اور بیٹھ جانا. یہ اعتکاف کی روح ہے. اور اعتکاف سے حاصل کیا ہونا چاہیے؟ اعتکاف سے حاصل یہ ہونا چاہیے جو صرف اعتکاف نہیں تمام عبادات سے حاصل ہونا چاہیے کہ ہر عبادت کے بعد جو انسان میں ایسی تبدیلی آئے کہ وہ مکمل اللہ کا ہو جائے، کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی بندگی کو دنیا کی ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو. جب ایک شخص 10 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف پہ پڑا رہے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق ہو جائے گا کہ وہ پھر کسی اور کی فرما برداری اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کرے. اعتکاف کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ تو آدمی کے لیے تو یہ شرط ہے کہ وہ جامع مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو. اگر وہاں پہ جمعہ ہوتا ہو تو بہت اچھا، اگر جمعہ نہ ہوتا ہو تو صرف جمعے کی نماز کے لیے وہ جائے گا دوسری مسجد میں اور وہاں پر وہ پھر جمعہ پڑھ کے واپس آ جائے. اور سنتیں بھی وہاں پڑھ سکتا ہے. سنتیں پڑھے، جمعہ پڑھے، اس کی سنتیں پڑھے اور پھر کسی سے بات کے بغیر درمیان میں رکے بغیر مسجد آ جائے. دوسرا یہ کہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یعنی نیت ہو. بغیر نیت کے اگر کوئی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے گا تو اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا، اعتکاف نہیں مانا جائے گا. کیونکہ کوئی بھی جو بھی نیکی ہے وہ نیکی اس وقت بنتی ہے جب اس کی کرنے کی نیت کر لی جائے. تیسرا حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے خاص ایام میں نہ ہوں اور اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ بھی پاک ہوں. اعتکاف کے بنیادی مسائل. اعتکاف میں بنیادی طور پہ 2 کاموں سے روکا جاتا ہے. ایک کام یہ ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ، یعنی 2 وجوہات کی وجہ سے مسجد سے باہر نہ نکلا جائے. پہلی شرط جو اعتکاف میں جو 2 چیزیں منع کی جاتی ہیں ان میں سے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر کسی بہت ہی زیادہ ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں نکلے. دوسرا یہ کہ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنے خاص تعلقات سے دور رہے. وہ خاص تعلقات جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتا. اب مسجد سے باہر
ان دو صورتوں میں جایا جا سکتا ہے، ایک تو یہ کہ کوئی شرعی ضرورت ہو جیسے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جیسے پہلے بیان کر دیا، یا دوسرا یہ کہ طبعی ضرورت قضاء حاجت کے لیے ہو، یا مسجد میں کسی کو جنابت ہو گئی ہو وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ غسل کے لیے جائے، اور بس جتنی دیر میں غسل ہوتا ہے اتنی دیر میں جا کے غسل کرے اور پھر واپس آ جائے۔ جمعہ کے متعلق یہ ذکر کر دیا گیا کہ جمعہ اگر کسی نے غلطی یا جان کر کیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی نے باقی جیسے کہ یہاں پہ جو کچھ لکھا ہے کہ غسل لیا یا کسی اپنی اہلیہ سے کسی نے معانقہ کیا تو حالت ہے کہ اعتکاف میں یہ ناجائز ہیں، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا جب تک یہ کہ ان کا خاص اخراج نہ ہو جائے۔ اگلے مسائل، حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے، کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی بس خرید و فروخت کر رہا ہے فون پر یا مسجد میں تو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو پھر کی جا سکتی ہے خرید و فروخت، لیکن مسجد میں سامان نہ لایا جائے، مسجد کے باہر ہی سامان رکھا جائے جس کو خرید و فروخت کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی خاص ضرورت ہو تو میں نے اس کی بتا دیا کہ گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حالت اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خاموشی بہتر چیز ہوتی ہے لیکن اس کو عبادت سمجھ کے خاموش رہنا اعتکاف کی حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اچھا ایک مسئلہ پیچھے رہ گیا، وہ یہ کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، کہ ایک شخص اس کو جنابت تو نہیں ہوئی لیکن وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پسینہ بہت ہے، گرمی کے روزے ہیں، وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ جب وضو کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر جائے اس وقت وہ وہیں پہ وضو سے پہلے اپنے اوپر اس طرح سے پانی ڈال لے وضو خانے میں کہ وہ ٹھیک ٹھنڈا ہو جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ نہانے کی اجازت نہیں کیونکہ اس میں وقت لگے گا اور بلا ضرورت کے باہر نہیں جایا جا سکتا مسجد کے۔ اگلا مسئلہ خواتین کے اعتکاف سے متعلق ہے، تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے لیکن گھروں میں، عورت گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہے وہاں پہ اس کو چادریں لگا کے اس جگہ کو علیحدہ کر لے اور وہاں پر وہ علیحدہ نیت کر لے اعتکاف کی اور وہاں پہ رکے، اور سوائے جو جو وجوہات کی وجہ سے آدمی باہر مسجد کے جا سکتا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے عورت جا سکتی ہے، جیسے کہ واش روم جا سکتے ہیں غسل کرنے کے لیے اور باقی ضرورتیں انسانی ضروریات کے لیے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ اعتکاف کی حالت میں عورت اپنے گھر والوں کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر سحری وغیرہ نہیں پکا سکتی اور نہ ہی باہر نکل کر گھر والوں کے ساتھ سحری افطاری کر سکتی ہے، لیکن اگر گھر میں اور کوئی نہ ہو سحری اور افطاری پکانے کے لیے اور وہ علیحدہ اکیلی ہو تو پھر وہ جا کر پکا سکتی ہے، لیکن وہاں وقت لگائے بغیر واپس فوراً سے آ جائے۔ شادی شدہ عورت کے لیے مصنون یا نفلی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا لازم ہے، شوہر نے اگر اجازت دی پھر ہی وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے ورنہ نہیں۔ اعتکاف کے دوران اگر عورت کو ایام خاص شروع ہو جائیں تو اس کا مصنون اعتکاف ختم ہو جائے گا، جب اس کے ناپاکی کے ایام ختم ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائے تو پھر وہ ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کی قضا کرے گی، یعنی اس کے جتنے پچھلے ناپاکی سے پہلے کے جو اس کے اعتکاف کے ایام ہوں گے وہ اس کے نفلی ہو گئے، اور جس دن اس کے ایام شروع ہوئے تو چونکہ اس دن کا اعتکاف مکمل نہیں ہو سکا تو اب اس کی قضا کرے گی، باقی کے رہ گئے کیونکہ اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے دی ہے اس معاملے کی وجہ سے۔ تو اب جب عید گزر جائے تو ایک دن کا روزہ بھی رکھے گی اور اس ایک دن کی قضا بھی کرے گی۔ تو کسی کا بھی آدمی کا یا عورت کا اگر اعتکاف ٹوٹتا ہے تو اس کی قضا کرنے کا طریقہ میں نے یہ بتایا کہ ایک دن مکمل روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں مغرب سے پہلے داخل ہو جائے اور ایک مغرب سے دوسری مغرب تک رکے۔ معتکفین کے لیے کچھ عمومی ہدایات ہیں، وہ یہ کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرے کیونکہ مسجد میں ہی اس لیے پہلے بالکل پہلی صف میں امام کے ساتھ نماز شروع کرے، اور یہ کہ وضو کے بعد تحیۃ الوضو پڑھے اور اشراق اور چاش اور جتنے نوافل ہیں وہ پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد میں جتنی رکعات زیادہ سے زیادہ ہو سکیں اتنے پڑھے، اسی طرح اشراق کی نماز جو کہ سورج طلوع ہونے کے 10 سے 12 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اشراق کی نماز پڑھے، پھر سردیوں میں 9 بجے صبح اور گرمیوں میں 8 بجے جو چاشت کی نماز ہوتی ہے تو چاشت کی نماز ادا کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے تمام کاموں کا ذمہ اپنے لے لیتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام فرمائے، اجتماعی اعمال جتنا وہاں پہ درس
وہ چل رہا ہے، کوئی بیان کوئی تعلیم چل رہی ہے، تبلیغی حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھے، فضول گپ شپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرے، چونکہ وہ اللہ کے در پر آ گیا، اس لیے وہاں پہ محفلیں لگانا اور دوستوں کو بلانا اور گپ شپ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، کہ اس کے سارے اعمال کی برکت کو دور کر دے گا۔ مسجد کا احترام بھی ضروری ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ موبائل فون کا استعمال، اول تو اپنے ساتھ موبائل لے کر ہی نہ جائے، لیکن اگر موبائل کا لے جانا بہت ہی ضروری ہو تو اس کا کم سے کم استعمال کرے، اور مسجد میں اپنے ساتھ جو دوسرے ساتھی رہ رہے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ جو باقی اعتکاف والے ہیں ان کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے گا کہ دوسرے کو مجھ سے تکلیف نہیں پہنچے تو کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن ہر شخص اگر اس بات کی کوشش کرے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میں چاہے پہنچاؤں نہ پہنچاؤں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اگلی عبادت شب قدر، جس کے متعلق فرمایا کہ اعتکاف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش کی جائے مسجد میں رک کے۔ یہ ان ہر رات جب وہ عبادت کرے گا تو یقیناً شب قدر وہ پا لے گا۔ تو شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کو جو بھی فضیلت حاصل ہوئی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو جتنی فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ قرآن پاک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے قرآن پاک کے ساتھ اگر وہ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو افضل بنا دیا اور اس قرآن پاک کی وجہ سے رمضان المبارک کو افضل بنا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی بہت ترقی عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت میں جس نے اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کر لیا۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک کہ نازل کیا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے ایک اور بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو تم تو بہت سمجھتے ہو نا، فرشتے بہت مقرب، فرشتوں کو اللہ کی بہت مقرب مخلوق سمجھتے ہو، تو یہ اتنی اہم رات ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں فرشتے والروح اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے اجازت سے من کل امر، ہر معاملے کو لے کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلام ہی سراپا، سلام ہی سراپا سلامتی ہے، مطلب مکمل کی مکمل سلامتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہیا سلام نہیں ہے، سلام ہیا، خبر کو جو حضرات عربی جاننے والے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہاں پہ خبر کو مقدم کیا ہے، سلام ان کو پہلے لائے ہیں، ہیا کو بعد میں لائے ہیں، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مکمل صبح فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ 1000 مہینوں کی ابدیت کا ثواب کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب کیوں عطا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، تو مسلمانوں کو بہت حیرانگی بھی ہوئی اور انہوں نے بہت اس بات کی خواہش کی کہ کاش ہم کو بھی اتنی عمریں ملتی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں اتنی لمبی لمبی عبادات کیا کرتے، جہاد کرتے، نماز پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ القدر نازل فرما دی اور لیلۃ القدر کے متعلق امت کو یہ انعام عطا فرمایا۔ شب قدر کے فضائل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا ونیتا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جیسا کہ تراویح اور روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے کہ جو شخص روزے رکھے اور تراویح پڑھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے، تو یہی جو فضیلت ہے شب قدر کو بھی حاصل ہے۔ دوسری روایت یہ یہاں لکھی ہے مشکات المصابیح کی 2096 کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ جو شخص کسی بھی حال میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوگا، حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے ان کے پاس حاضر ہوں گے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کہیں گے، ان کی آمین میں آمین کہیں۔ تو یہ ان کے اکرام کے لیے اور ایک پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کو نازل کرنے، کوئی فرشتوں کو دیکھ تو نہیں رہا لیکن کیوں نازل کیا جا رہا ہے؟ ان کے پروٹوکول کے لیے۔ یہ وہی فرشتے تھے جو کہا کرتے تھے کہ جب یہ زمین میں جائیں گے تو کنویزی کریں گے، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ جی آپ کو اس مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں کو بھی دکھانا ہے کہ دیکھو میری مخلوق جن کے متعلق تم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا میں جا کے شب خون ماریں گے، تو دیکھو ابھی کیسے میری اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلا یہ کہ شب قدر کی تعیین
تو اس متعلق مشہور واقعہ آپ علیہ السلام کو، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ شب قدر کس رات کو ہے۔ پھر آپ علیہ السلام باہر جب تشریف لائے تو دو صحابہ آپس میں کسی معاملے پہ آپس میں تلخ کلامی کر رہے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر بلا دی کہ بظاہر تو ایک واقعہ ہوا، اس سے دو سبق دینا مطلوب تھے، دو وجوہات کی وجہ سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ ایک یہ کہ ہمیں معلوم ہو جائے، یہ واقعہ تو ایک سبب بن گیا، ایک ہیلا، ایک بہانہ بن گیا، اس لیے کیونکہ کوئی اور واقعہ بن جاتا شب قدر، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے چھپانی تھی تو کوئی اور واقعہ بن جاتا، لیکن اس سے دو وجوہات بتانا مطلوب ہیں۔ ایک یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا اور ترش کلامی کرنا، اس سے اتنا نقصان ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے چھپانے سے، اس کی تعین چھپانے سے امت کو کچھ فائدے بھی حاصل ہیں، اور وہ حکمتیں کیا ہیں؟ وہ تین حکمتیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں کہ اگر کسی کو ہم کو پتہ لگ جاتا آج کل کے ہم کو کہ شب قدر فلاں رات کو 21 کو ہے مثال کے طور پہ، تو صرف لوگ 21 کو عبادت کرتے، باقیوں میں نہیں کرتے، تو عبادت سے محروم رہ جاتے۔ دوسرا یہ کہ محض احتمال کی بنا پر آخری پورے اشرے میں لوگ عبادت و اطاعت میں محنت و سعی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے بار بار کیا جاتا ہے کہ لوگ اتنی اس میں محنت کرتے ہیں شب قدر کی تلاش میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص اس رات عبادت نہ کر سکتا تو اس کو اتنا حزن و ملال ہوتا کہ وہ پھر عبادت باقی راتوں میں کر ہی نہ پاتا کہ بس میری تو رات شب قدر رہ گئی، اب میں کیسے عبادت کروں۔ تو یہ حکمتیں ہیں شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی۔ شب قدر کے اعمال، شب قدر میں کوئی مخصوص اعمال، اذکار یا اجتماعی عبادت ثابت نہیں ہے۔ لوگ اجتماعی طور پہ صلاۃ و تسبیح کی نماز یا نوافل پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ کوئی مخصوص اعمال بھی نہیں ہے۔ آدمی جس طرح مغرب ہوئی تو مغرب کے بعد سنتیں پڑھے، اوابین پڑھے، افطاری کر چکا ہوگا، اس کے بعد وہ سورۃ الواقعہ پڑھے، سورۃ السجدہ پڑھے، اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھے گا، تراویح پڑھے گا۔ تراویح کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ آرام کرنے کی ضرورت نہ ہو، پوری رات عبادت کرے، لیکن اگر کسی کو اپنے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرنا ہو تو وہ کچھ دیر سو جائے، آرام کر لے، اور پھر وہ جو یہ طاق راتیں ہیں ان کے متعلق بھی بتا رہا ہوں اور اعتکاف کے لیے بھی بتا رہا ہوں، پھر وہ کیا کرے، پھر وہ اپنی ایک ترتیب بنائے، تلاوت کرے، کچھ دیر تلاوت کرے، کچھ دیر خاص تسبیحات پڑھے، کچھ دیر وہ صلاۃ التسبیح پڑھے، کچھ دیر وہ تہجد پڑھے، اور اس میں اچھا اس کے لیے وقت رکھنا چاہیے کیونکہ وقت بہت طویل ہوتا ہے، تو اس لیے ان سب کو زیادہ وقت دے۔ ایک بہت اہم عبادت ہے جو لوگ ہم سے رہ جاتی ہے کہ پوری رات عبادت کر لیں گے لیکن دعا نہیں مانگیں گے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کی جو پسندیدہ عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو دعا جو اتنی اہم چیز ہے تو دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آخر میں باقاعدہ ایک وقت متعین کرے کہ میں دعا کروں گا، تو دعا وہ اپنی زبان میں بھی کرے۔ لیکن دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں مکمل دین دے کر گئے نا تو ہم کو دعائیں بھی سکھا کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو دعائیں بھی سکھا کر گئے ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول ایک کتاب ہے، یہاں پہ نام بھی لکھا ہوا ہے مناجات مقبول، اس میں قرآن پاک اور حدیث شریفہ میں جتنی دعائیں ان سب کو جمع کر لیے۔ تو اگر کوئی شخص چاہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں اور قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں، جتنے انبیاء کی دعائیں وہ میں سب ليلۃ القدر میں اور اعتکاف میں پڑھ لوں، تو اس کو چاہیے مناجات مقبول خرید لے اور اس کو پڑھے، تو اس کی جتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں وہ سب اس کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک دعا جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ جب وہ اس کو پڑھے گا، اس کا ترجمہ دیکھے گا، پھر اس کو معلوم پڑے گا کہ ایک ایک دعا ایسی ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اگلا یہ کہ شب قدر کی کوئی خاص دعا، تو ایک دعا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ کسی رات شب قدر ہے تو اس رات میں کیا کروں اور کیا دعا مانگوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم ذات ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دیں۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے، نمازوں میں بھی پڑھنی چاہیے۔ نماز کے علاوہ جو مطلب ہم تحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی، وہاں پہ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث شریف میں آئی ہے۔ ليلۃ الجائزہ، اب یہ رمضان مبارک کے متعلق جو بنیادی باتیں تھیں یہ مکمل ہوئی۔ اب ایک شخص ہے، اس نے رمضان مبارک میں مکمل عبادت کر لی ہے، تو اب اس نے اللہ تعالیٰ سے
جیسے کہ ایک آدمی مکمل مہینہ کہیں پہ نوکری کر کے آخر میں بہت سے مہینے کے آخر میں اپنی سیلری لیتا ہے، تو اسی طرح ليلۃ الجائزہ، جائزہ کہتے ہیں انعام کو. تو ليلۃ الجائزہ مطلب انعام کی رات. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو کیا کہتے ہیں، مسلمانوں نے پورا مہینہ عبادت کیا، اب یہ رات ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے انعام لینے کی. تو اس کی فضیلت کے متعلق سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے، یعنی کہ قیامت کے دن اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، یعنی اس دن اس کو وحشت نہیں ہوگی، اس دن یہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اس کو خصوصی قوت عطا فرمائیں گے اس دن کی سختیوں کو برداشت کرنے کی. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعا رد نہیں ہوتی جاتی. ایک جمعے کی رات، شب جمعہ، دوسرا رجب کی پہلی شب، تیسرا 15ویں شعبان، چوتھا عید الفطر کی رات، پانچواں عید الاضحیٰ کی رات. تو ان 5 راتوں میں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ جا کے گزارا جائے، دعا کر کے گزاری جائے، اللہ کی نیک عبادت کر کے گزاری جائے. عید الفطر کی سنتیں، سنن جمع ہے سنت کی، تو سنن کہا جاتا ہے، اردو میں سنتیں کہتے ہیں، عربی میں سنن کہتے ہیں. عید الفطر کی سنن کیا ہے؟ تو شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا، جتنا کہ شریعت نے ایک آدمی کو یا ایک عورت کو اجازت دی ہے اتنی وہ اپنا بناؤ سنگھار کرے، اس سے بڑھ کر نہ کرے، اور جتنا اچھا ہو سکے اتنا اچھا ہو، غسل کرے، مسواک کرے، جو چوتھے نمبر پہ جو بہتر کپڑے، جتنا اچھا سوٹ اس کے پاس موجود ہو وہ سب سے اچھا والا سوٹ پہنے، 5 کی خوشبو لگائے، صبح جلدی اٹھے، یعنی کہ فجر سے پہلے عیدگاہ میں سویرے پہنچے، عیدگاہ جتنی جلدی پہنچے گا اتنا اچھا ہے. 8واں کی عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لی. عید الفطر کی خاص سنت ہے کہ عیدگاہ جانے سے قبل کوئی میٹھی چیز کھا لے. آج کل لوگ سوئیاں کھاتے ہیں اور بھی چیزیں کھاتے ہیں، کھجور کھانا سنت ہے تو کھجور کھا لے. عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ مستحب عمل ہے کہ صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے تو عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کریں، یہ ضروری بھی ہے. اور سب سے اہم یہ کہ اگر رمضان میں کوئی عید الفطر اپنا صدقہ فطر ادا کرتے تو یہ بہت ہی بہتر ہے کہ وہ شخص جس کو ادا کیا جا رہا ہے وہ غریب آدمی اپنی تیاری مکمل کر لے گا. عید کی نماز مسجد کے بجائے عیدگاہ کھلے میدان میں پڑھے، یہ بھی سنت ہے. اور ایک راستے سے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، ایک ہی راستے کو آنے جانے کے لیے استعمال نہ کرے. جائز ہے لیکن سنت یہ کہ علیحدہ علیحدہ راستوں کو اختیار کرے، تاکہ ہر راستے پہ جو فرشتے حدیث شریف میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا پہ عید والے دن فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور فرشتے روڈوں کے کناروں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر فرشتوں کے گروہ سے گزرے گا. اگلا یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عید الفطر میں تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جائے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے اور سواری کے بغیر جائے، پیدل چل کر جائے. اگرچہ اس کی عیدگاہ دور ہو، لیکن اگر وہ کمزوری کے باعث ہے، کسی بھی عذر کی وجہ سے سواری پہ اس کا جانا ضروری ہو تو پھر سواری کا اختیار کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، سب سنت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہیں. آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ایک خلاصے کے طور پر کہ پورے رمضان مبارک میں اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی عبادت کیوں؟ کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزے بھی رکھوا رہے ہیں، جو عام دنوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو ڈبل کر دیا، تراویح کی نماز بھی پڑھوا رہے ہیں، تلاوت بھی کروا رہے ہیں، اور ليلۃ القدر میں کہہ رہے ہیں کہ جا کے عبادت بھی کرو، اور اس سب کے اوپر انعام بھی رکھ رہے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف بھی کروا رہے ہیں، صدقہ فطر بھی ادا کروا رہے ہیں. تو یہ سب کیوں؟ تو یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا. جب جب کسی چیز کا تذکرہ نہ ہو، ایک آدمی روزانہ آفس جاتا ہے، بس آفس جاتا ہے، یا کوئی آدمی اسکول جاتا ہے، بس اسکول سے اٹھ کے پھر گھر جاتا ہے، پھر روزانہ اس کی ایک روٹین بن جاتی ہے. ایک آدمی روز آفس جاتا ہے اور پھر آفس سے گھر، پھر آفس سے گھر، تو اس کی ایک روٹین بن گئی، اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس کے سامنے نہیں رہتے. تو اسی طرح ایک مکمل روٹین میں انسان چلتے چلتے اس کے جو مقاصد ہیں، مقصد تخلیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، وہ اس سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ایسا مسلمانوں کی راحت کے لیے اور ان کے مقصد اصلی کی طرف توجہ دلانے کے لیے ان کو عطا کیا رمضان کی صورت میں، تاکہ رمضان میں ان کو اچھی خاصی محنت کروائی جائے، مشقت کروائی جائے، تاکہ جس مقصد اصلی سے دنیاوی وجوہات کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں اس مقصد اصلی کے قریب ہو جائیں. اور مقصد اصلی کیا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا،
ان عبادت کے لیے وہ تھے. انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو مقصد اصلی کی طرف لوٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک اور اس کی عبادات کو جاری فرمایا. اور مقصد اصلی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق حقیقی ہیں اور ہر وقت ہمارے اوپر اپنا بے تحاشا فضل و کرم کر رہے ہیں، تو اس محسن حقیقی کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. کہ آج کل ہم ہر چیز کی محبت کو دل میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن اگر کسی کی محبت نہیں ہے تو ہمارے دلوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. اور محبت جب کسی کی ہوتی ہے تو ہر شخص جانتا ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی نافرمانی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی. تو جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے محبوب ہو جائیں گے ان عبادات کے ذریعے. ان عبادات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے، ان عبادات میں ایسی جاذبیت ہے، کیونکہ شریعت، یہ جو ہمارا اسلام ہے، یہ قیامت تک کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خالق حقیقی ہیں ان کی طرف سے ہے. تو اس میں ایسی جاذبیت اور ایسی کشش ہے کہ جو انسان کو اس کے رب کی طرف کھینچتی ہے، اور ایسی معاونت اس کے لیے کرتی ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنے دل کو منور کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے جو واحد ذریعہ ہے وہ دو ہیں. ایک عبادات کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، اتباع سنت کے طریقے سے. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات کی، ان عبادات میں مشغول ہو جائے، ان عبادات کو اس طریقے سے انجام دے، تو وہ خالق حقیقی تک کی محبت تک پہنچے گا. اور دوسرے نمبر پہ کہ جو خالق حقیقی کی نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے، جن کو نہ کرنے کا کہا ہے، ان کو بالکل نہ کرے. تو جو شخص دو چیزوں کا اہتمام کر لے کہ اتباع سنت، کہ ہر کام جو بھی وہ کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرے گا. رمضان میں جتنی عبادات کرے گا، کیوں کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے کیے، میں بھی کروں گا. اور اسی طرح وہ جتنے حرام کام ہیں ان حرام کاموں سے بچے گا، تو پھر ان اعمال کی ایسی برکت محسوس کرے گا کہ وہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرے گا. اس کو وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ کا بہت فرما بردار بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اپنی تمام خواہشات کو اپنی خالق حقیقی کے لیے مٹا دے. اگر ایک شخص عبادات میں مشقت کر کر کے رمضان میں ساری عبادات کر کر کے اپنے آپ یہ کیوں کر رہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. جب یہ مکمل کرے گا اس طرح سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تک پہنچ جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کی طرف وہ پہنچ جائے گا، تو اس کا جو اصل دنیا میں آنے کا مقصد تب اس کو حاصل ہو جائے گا. تو ہم کو مکمل کوشش جس چیز کی کرنی ہو رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی، وہ اس چیز کی کرنی ہو کہ ہم عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. اگر ایک شخص عبادات کر رہا ہے، لیکن مسلسل عبادات، مسلسل دوام کے ساتھ عبادات کر رہے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی. ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی بھی اس کو، یا اس کا نفس ہو یا شیطان ہو یا اس کے گھر میں کوئی ہو، اس کو اللہ کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے ابھارے، تو پھر وہ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی محبت پیوست ہو چکی ہوگی. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس 5 روزہ جو کورس ہے اس کو قبول فرمائے. رمضان مبارک میں ہم کو عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کورس کو ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہماری جانب سے، سننے والوں کی جانب سے، کسی کی بھی جانب سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اور اسی طرح جتنے منتظمین ہیں، جتنے وہ حضرات اور ہمارے ساتھی ہیں جو اس کورس میں بالکل پیش پیش ہیں اور تمام انتظام و انصرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کو ان کے ان کاوشوں کو ان کے لیے باعث اجر اور باعث نجات بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. رمضان المبارک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت حقیقی، اپنی حقیقی محبت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشق کا کچھ ذرہ عطا فرما دے، اور اپنے اہل اللہ کی صحبت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے اور سچائی کے سیدھے راستے پہ لے آئے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خیریں مانگی، اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہم سب کو، جو سننے والے ہیں، جو آمین کہنے والے ہیں، ان سب کو عطا فرمائے.
اور جتنے شرور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام شرور سے ہم کو، تمام سننے والوں کو اور تمام آمین کہنے والوں کو ان تمام شرور سے پناہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان سے پہلے شعبان اور رجب عطا فرما دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان میں بھی لے جائے، بعافیت لے جائے، عافیت کے ساتھ لے جائے، اس میں نیکی کرنے والا بنے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔